اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وکان ربک نسیا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ سورہ مریم آیات 64 سے 67۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ اور نہیں ہم اترتے، إِلَّا مگر، بِأَمْرِ رَبِّكَ آپ کے رب کے حکم سے۔ یہ کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین بھی کی اور اپنی اور دوسرے ملائکہ کی حیثیت بھی واضح فرما دی کہ ہم اپنے اختیار سے کچھ کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری ہے۔ مکہ کے حالات میں حق اور باطل کی جو کشمکش تھی، اس مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا سہارا تھا وہ وحی الہی کا ہی تھا، اور وحی کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ بعض اوقات وحی کا سلسلہ کچھ زیادہ عرصہ منقطع رہتا، حضور کی چاہت یہ ہوتی کہ حضرت جبرائیل کثرت سے تشریف لایا کریں، تو یہاں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ کہ ہم تو نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم اتر آتے ہیں، اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم نہیں آ سکتے۔ لہو اسی کے لیے ہے، اسی کے اختیار میں ہے، ما بین ایدینا جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان میں ہے، یعنی ہمارے آگے اور پیچھے جو بھی سارے معاملات ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وما کان ربک اور نہیں ہیں آپ کے رب نسیا بھولنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی بات بھولتی نہیں ہے، جو بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ اسی موضوع کو سورہ طٰہٰ میں بھی یوں ارشاد فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور قرآن کے لیے اس کی وحی اپنی طرف تمام کیے جانے سے پہلے جلدی نہ کریں، اور دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو سارے کے سارا معاملات اللہ کے علم میں ہیں۔ رب السماواتی وہ رب ہے سارے آسمانوں کا بھی، والارضی اور زمین کا بھی، وما بینہما اور جو ان کے درمیان بھی ہے، کہ جو کچھ صرف مکہ کی سرزمین پہ ہو رہا ہے یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، وہ رب ہے، ساری کی ساری کائنات کی نگرانی، ساری کی ساری کی مخلوق کو کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری، اور بھی ہر لحاظ سے ہر چیز اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ واصطبر آپ صبر کیجئے، لعبادتہ ہی اس کی عبادت کے لیے۔ لفظ صبر اور استبار، استبار میں صبر کے بالمقابل زیادہ زور ہے۔ عربیت کے اس قاعدے کو یاد رکھیے گا کہ جہاں حروف کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی حروف زیادہ ہوتے ہیں، وہاں معنی بھی زیادہ پائے جاتے ہیں، یعنی معنی کے اندر بھی زیادتی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ واصطبر استعمال ہوا ہے، اس میں صبر کے مقابلے میں زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور استبار کے بعد اگر لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کے بھی ہوتے ہیں، جس طرح اس آیت مبارکہ میں آیا ہے لعبادتہ میں لام شروع میں آ گیا ہے۔ هل تعلم له سمیا تو کیا آپ اس کی کسی اور نظیر سے آشنا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر و مثیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے جو اس کے ارادوں کو روک سکے، جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ تمام کے تمام اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور کہتا ہے انسان أَإِذَا مِتُّ کہ جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تو پھر مجھے زندہ نکالا جائے گا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں حضرت جبرائیل کا کلام تمام ہوا، اب یہاں سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے
کہ مخالفین جو ان باتوں کی تکذیب کر رہے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا؟ انا خلقناہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، ولم یک شیئا، جب وہ کچھ بھی نہ تھا۔ کہ اب ان کو اعتراض یہ ہے کہ وجود کے بعد جب وجود مٹ جائے گا تو اس وجود کو دوبارہ سے کیسے قائم کیا جائے گا؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ جب تم کچھ نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تو اس ذات کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ تخلیق کر دے۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم اس موجودہ وجود کے انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح اس وجود کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ اس وجود پر قادر ہے وہ دوبارہ وجود کو قائم کرنے پر بھی قادر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ یقین محکم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ فَوَرَبِّكَ، پس تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور بضرور جمع کر دیں گے انہیں، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے اور اس سے پہلے وہ کچھ نہ تھا؟ تو اب آگے اللہ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا، ان کو بھی اور ان شیاطین کو بھی، چاہے یہ شیطان انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے ہیں۔ ثم، پھر، لنحضرنہم، ہم ضرور بضرور حاضر کر دیں گے انہیں، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جسیہ، دو زانوں۔ اب انسانوں کے ساتھ شیطانوں کو بھی جمع کیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ انسان ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں اور بغاوت میں زندگی گزار کر آئے ہیں، اور ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین، چاہے وہ انس ہیں یا جن ہیں، سب کو ہی حاضر کر دیا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ عربوں میں سے کچھ قبائل جنوں کی پرستش بھی کیا کرتے تھے، تو اب گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے دونوں کو ہی جہنم کے آس پاس جمع کر دیا جائے گا۔ ثم، پھر، لننزعن، ہم نکالیں گے، چھانٹیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم، کون ہے ان میں سے، شد علی الرحمن عتیہ، رحمان کی سرکشی میں سب سے بڑھ کر۔ تو اللہ کی نافرمانیوں اور بغاوتوں میں سب سے بڑھ کر کون کون لوگ ہیں، ہر گروہ میں سے ان کے چیدہ چیدہ لوگوں کو چن لیا جائے گا۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے رہنما ہیں، بڑے بڑے پیشوا ہیں کہ جنہوں نے اپنی جماعتوں کو، اپنے گروہوں کو، اپنے خاندانوں کو گمراہ کیے رکھا۔ انہیں